واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ گزشتہ چند سالوں سے پاکستان اور ایک دو مزید اسلامی ملکوں کو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے دنیا میں بہت زیادہ پروپیگنڈے کا شکار کیا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو کہ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے، انہوں نے اپنے ویژن 2021 کے اندر یعنی 2021 کا جو ان کا ویژن ہے، اس میں پاکستان کے لیے اور چند ایک مسلمان ملکوں کے لیے کچھ چیزیں وضع کی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ پہلا اس میں کام یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کو لیگل کیا جائے اور اس پر کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ابورشن، اسقاط حمل، اس کو جائز قرار دیا جائے اور ناجائز حمل کو ابورٹ کرنے کے لیے یا ڈی این سی کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے تو اسے قانونی معاونت حاصل ہو، اسے قانونی معاونت حاصل ہو۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر عورتوں کو مادر پدر آزاد ہونا چاہیے، ان کے لباس، ان کے معاملات، دیگر چیزوں پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس قسم کی یہ شکیں ایمنسٹی انٹرنیشنل جاری کرتی رہتی ہے، پہلے بھی، یہ پہلی بار نہیں کیا انہوں نے۔ یہ ادارہ اقوام متحدہ کا بنیادی طور پر نام نہاد ادارہ ہے جو انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کا ادارہ ہے۔ یہ وہ شیطان ہیں جنہیں 70 سال سے زائد ظلم اور جبر میں پسا ہوا فلسطین نظر نہیں آتا، جنہیں غزہ کا مسلمان نظر نہیں آتا، جنہیں کشمیری بلکتے بچے نظر نہیں آتے، جنہیں مسلمان کشمیر کے بچوں کی آنکھوں میں جب یہ پیلٹ گن کے ساتھ فائر کر کے ضائع کرتے ہیں وہ نہیں نظر آتا۔ 1.5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو تکہ بوٹی کی طرح باقاعدہ پوری دنیا کے مین سٹریم میڈیا کے سامنے جلا دیا گیا۔ برما کے اندر، میانمار کے اندر کوئی نہیں بولا، چھوٹا سا بیان دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے، مسلمان ملکوں کے لیے کیا کہتے ہیں جی؟ عورت مارچ، عورت کو آزادی ہونی چاہیے، اسقاط حمل جائز ہو، زنا جائز ہو، یہ سب کچھ، اور ہم جنس پرستی۔ اچھا، یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو شریعت اسلامیہ میں عام حرام نہیں ہے، سخت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر جب عذاب نازل کیے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو پلٹ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے پتھروں کی بارش کی جو نوکیلے تھے، اور اللہ رب العالمین نے تہ در تہ ان پر وہ پھینکے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ فطرت کے خلاف جب بھی کوئی قوم جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو یہ غیر فطری کام ہے۔ ابھی پچھلے دنوں، بلکہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے بھی یہ دیکھا ہے کہ مغربی لوگ جو ہے نا، مغرب کے رہنے والے، یہ لوگ اپنے انسان ہونے پر بھی راضی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، بیسٹ آف کریشن، اللہ کی سب سے بہترین تخلیق اللہ نے جو پیدا کی، وہ اللہ کا بندہ، اللہ کے انسان ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ انسان ہونے پر بھی راضی نہیں ہے، اور نام نہاد آزادی اور فریڈم کے نام پر ابھی پچھلے دنوں وہاں پر جو مغربی خواتین ہیں وہ کتیاں بن کے ان کو پٹا ڈال کے وہ ان کے جو ہوتے ہیں وہ گھما رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھونکتی ہیں باقاعدہ، ہیں وہ انسان،
لیکن انہوں نے کہا ہم فری ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم نے انسان نہیں بننا، ہم نے کتا بننا ہے۔ وہ باقاعدہ انہوں نے چمڑے کے وہ گھٹنے نی کیپس نکالی ہوئی ہیں، ہاتھوں کے اوپر اس نے وہ چمڑا ڈالا ہوا ہے، باقاعدہ اس کے بوائے فرینڈ نے یا ہسبینڈ نے اس کو پٹا ڈالا ہوا ہے، اور وہ جناب سڑکوں پر جا رہی ہے اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ تذلیل انسانیت کی آپ نے دیکھی ہے؟ فرانس کا رہنے والا ایک بدبخت، اللہ دیکھیں نا، انگریز عمومی طور پر خوبصورت ہوتے ہیں، رنگ سفید ہوتا ہے، نین نقش بھی ان کے پاکستان کی طرح کی ہیں، چائنی نہیں ہے وہ۔ تو اس انگریز فرینچ نے پہلے تو اپنے سر کے بال ختم کروائے، پورے سر کے بالوں کو، کیا اس نے لیزر کروائی ہے یا سرجری کروائی ہے، بہرحال ختم کروائے۔ پھر اس نے اپنے پورے جسم پر ٹیٹوز بنوائے ہیں۔ وہ پرانے دور میں نہیں، وہ رنگ بھرتے تھے سوئیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، گدوانا کہتے ہیں اسے اردو میں۔ ٹیٹوز بنوائے ہیں پورے جسم پر، سبز سیاہ رنگ کے۔ پھر اس نے اپنے ہونٹوں کو کٹوایا ہے، پھر اس نے اپنی زبان کو کٹوایا ہے 2 حصوں میں۔ یقین کریں آپ اس شخص کی، اور میں نے ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہیں، یہ نا جپسی ہوتے ہیں، جپسی، ان کی پوری فیملیز ہیں یورپ کے اندر، اور یہ پورے یورپ کے اندر سفر کرتے ہیں، فرانس، ہنگری، پولینڈ، بلغاریہ، رومانیا، انگلینڈ گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ 500 700 بندہ۔ اور جس طرح ہمارے گگڑے ڈال لیتے ہیں نا وہاں پڑاؤ، تو یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے۔ اب جناب وہ کیا، اس سے پوچھا گیا کہ تو اتنا، اس کی جو اصل تصویر آپ دیکھیں تو آپ کے آنکھوں میں یقیناً آنسو آ جائیں گے کہ یار اتنا سونا جوان، لیکن اس نے اپنی شکل کیسی بنا لی؟ فریڈم کے نام پر، آزادی، کہ جی میرا جو دل کرے میں کروں۔ پھر یہاں پاکستان میں کو 50 60 100 200 عورتیں ہوں گی، بدماش، بے غیرت کنجریاں، کیا کہتی ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، نعرے لگائیں، سڑکوں پر نکلی۔ اب یہ تو میڈیا میں عام ہے، بازاروں میں نکلی، خاوند کے خلاف بغاوت، باپ کے خلاف بغاوت، معاشرے کے خلاف بغاوت، اسلام کے خلاف بغاوت، کہ جی ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ یہی ہے نا نعرہ ان کا، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، جو چاہوں میں کروں، یہ ہے جی ان کا فلسفہ۔ باپ سے برگشتہ، خامن سے برگشتہ، بھائی سے برگشتہ، فیملی سسٹم کو تو یہ مانتی نہیں، ہم جنس پرستی کی رسیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ جناب چل رہا ہے، سپریم کورٹ نے بھی کچھ پابندیاں لگائیں، یہ لفظ نہیں لگانا، یہ نہیں کرنا، لیکن پھر بھی ان کے مارچ کسی نے نہیں روکے، اور یہ ہر شہر کے اندر، اور باقاعدہ ایمنسٹی انٹرنیشنل انہیں کروڑوں ڈالر دیتی ہے کہ تم نے پاکستان میں ماحول سازگار بنانا ہے، تم نے پاکستان میں ماحول سازگار بنانا ہے، ان نوجوانوں کو اس طرف لگانا ہے۔ اور میں تو بھائی سیدھی بات کروں گا، آپ اپنی یونیورسٹیز کی حالت دیکھیں، ان کے علاوہ یونیورسٹیز کی حالت دیکھیں، بازاروں منڈیوں کی حالت دیکھیں، آپ اپنے بڑے شہروں کی حالت دیکھیں۔ ہمارے ہاں بے حیائی اس وقت عروج پر ہے، زنا عام ہے، بدکاری، فحاشی، عریانی عام ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پولیس، کوئی عدالت، کوئی قانون ان پر ایکشن نہیں لیتا۔ جائیں جا کر بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر آپ جائیں، وہاں پر اگر آپ کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لے جایا جائے، کراچی اور اسلام آباد اور لاہور کی ان یونیورسٹیوں کے اندر، اور آپ کی آنکھوں سے کھولا جائے، تو آپ یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ یہ کوئی مغرب میں بیٹھا ہوں یا میں پاکستان میں بیٹھا ہوں۔ غیر محرم کے ساتھ دوستیاں، غیر محرم کے ساتھ رشتے، غیر محرم کے ساتھ تعلقات، غیر محرم کے ساتھ جسمانی تعلقات، دوستیاں، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ کے گندے نام، یہ ساری میرے بھائیوں اصطلاحات، ٹرمینالوجیز آج ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں۔ چھوٹے شہروں کے اندر بھی بے حیائی عروج پر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ ہے ہم نے اسلام کا نظام عفت اور عصمت اور حیا اس کو ترک کیا۔ اچھے خاصے دیندار لوگوں کے گھر چلے جائیں نا، معذرت کے ساتھ، تو پردہ نظر نہیں آتا نا، کزن سے پردہ، دیور جیٹ سے پردہ، تصور ہی نہیں۔ پردے کے نظام کو ہم نے اکھاڑ پھینکا ہے بھائی۔ اگر کہیں تھوڑا بہت معاملہ ہو بھی تو شادی کے اوپر تو پھر پردہ اتارنا حلال ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ورے دا ورا دیاڑا ہے،
करन दो आज बच्चों जो हाजी साहब बैठे हुए हैं, दाढ़ी रखी हुई है, हाजी फलाना जनाब बड़ा नाम है, जिनकी मस्जिद कमेटी के ये सदर हैं जी, इन्होंने ऐ कर दिता, इन्होंने ऐ कर दिता, लेकिन शादियों के ऊपर हाजी के सामने अल्लाह की शरीयत को तोड़ा जाता है और हाजी नहीं बोलता। बेहयाई हो रही है, औलाद कर रही है। जिन औलादों को तूने किताब और सुन्नत पढ़ाया, जिन औलादों को दीन सिखाया, लेकिन कोई उनको रोकने वाला नहीं। ये उसका पहला जीना है, ये उसका पहला जीना है। बिल्कुल बड़ी ओपन बात है। और मेरे भाइयों, ये बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा के दौर में लाइफस्टाइल था कि आप इस तरह जिंदगी गुजारते थे कि महरम, गैर महरम, पर्दा, इसके ऊपर मुकम्मल पुख्तगी के साथ वो मुआशरा चलता था और वहां शर है ही नहीं था या बहुत कम था। हुदूदुल्लाह ही कोई नहीं, पूछने वाला ही कोई नहीं। 2004 से यहां मेरे भाइयों एंड्रॉयड, ये मोबाइलों का सिस्टम आया, इंटरनेट आया। 2004 से लेकर अब तक हर घर के अंदर 10-10 सिनेमे हैं। वो पहले वाला जो सिनेमा होता था ना, पहला जो सिनेमा था, उसके अंदर कोई शरीफ घर का बंदा अगर बेचारा को फिल्म देखने चला गया तो वो मुंह के ऊपर कुछ चादर शादर लपेट के जाता था, लोग वेख ना नेट, लोग क्या कहेंगे। अब आप रजाई के अंदर, कंबल के अंदर मुंह देख के आपकी उंगली चल रही है, जो दिल चाहे देखें, कोई पूछने वाला नहीं आपको। और क़यामत के दिन इब्ने माजा की सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे बंदे को लाया जाएगा जो नेकियों के ढेर लेकर आएगा, लेकिन जहन्नुम का ईंधन बना सब जाया हो जाएगा। और जब पूछा जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह, ये तन्हाइयों के अंदर तेरी नाफरमानी करता था, अपनी तन्हाइयों को पाक करो। तेरे वालिदैन ने अगर तुझे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए एंड्रॉयड ले दिया, मोबाइल ले दिया, लैपटॉप ले दिया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि तू अल्लाह का बागी बन जाए, तू शैतान के रास्तों पर चले। अब मुझे यह बताएं, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ये कह रही है कि ये ह्यूमन राइट्स और फलाना और जिना और बदकारियां आम हो, तो मेरे मोहतरम भाइयों, जमीन उसकी हमारी कौम ने हमवार कर दी है कि नहीं? सही बताइएगा। इन मोबाइलों ने बेड़ा गर्क कर दिया। इनके ऊपर अगर किसी बच्चे को आपने लेके दे भी दिया, चेक रखें किसी हद तक। यह बहुत बड़ा अलमिया है और इस अलमिये से जान छुड़ाना जरूरी है, वरना ये जो इनकी विजन 2021 है, ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपकी सोसाइटी में अब हजारों नहीं, लाखों ऐसे नौजवान, लड़कियां, लड़के, मर्द, औरतें मौजूद हैं जो उनके रास्ते पर चल रहे हैं। उनके नजदीक मां, बहन, बेटी, महरम, गैर महरम, हलाल, हराम, इसकी कोई तमीज बाकी नहीं रही, कोई तमीज बाकी नहीं रही। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये आज के दौर का एक अजीम फितना जो आ चुका है, इससे हमने बचाव करने के लिए आज मंसूबे बनाने हैं। वो मंसूबे बना रहे हैं ना अल्लाह के दीन को। अल्लाह कहता है कि काफिर है ना जो युनफिकूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ये अपना माल खर्च करते हैं ताकि लोगों को अल्लाह की राह से रोकें। तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह की राह पर चलने के लिए अपनी मेहनत करेंगे, अपने घर के ऊपर चेक एंड बैलेंस करेंगे, माहौल बनाएंगे, औलादों को समझाएंगे। नौजवान खड़ा होगा और नौजवान दाई बन के खड़ा होगा, अपने दोस्तों को समझो, जालिमो, ये मोबाइल ये तेरे लिए जहन्नुम का ईंधन भी बन सकता है और तुझे जन्नत में ले जाने वाला भी बन सकता है। ये भी तो मोबाइल ही लगा हुआ है ना, इसके ऊपर भी एक दावत तबलीग जा रही है, वही मोबाइल है ना। इस मोबाइल को अब चाहे तो नेगेटिव इस्तेमाल कर लें, चाहे तो पॉजिटिव इस्तेमाल कर लें। फी नफ्सी ही ये डिवाइस हराम नहीं है, इसका इस्तेमाल हराम है। जब आप हराम इस्तेमाल करेंगे तो मेरे भाइयों, क़यामत वाले दिन इस मुंह पर लग जाना है ताला, जिप, और लगानी है मेरे अल्लाह ने। ना वहां मेरी ठेकेदारी चलेगी, ना कोई वजीर आजम, ना कोई जर्नैल, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना पैसे वाला, ना गरीब। जुबान बंद है, तेरे हाथ, तेरी आंखें, तेरे कान, तेरा जिस्म, तेरे पांव, सब बोल बोल कर तेरे खिलाफ गवाही देंगे। ये उंगलियां भी देंगी, जो टिक 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 टच होता रहता है ना, ये उंगलियां भी गवाही देंगी कि इसने कुरान पढ़ने के लिए टच किया था, इसने इस्लाम की दावत फैलाने के लिए टच किया था, या इसने बेहयाई और नाफरमानी के कामों के लिए फोन को टच किया था। अल्लाह ताला कादिर है ना
کہ اس انگلی کو اگلوا دے اور یہ انگلی بولے گی یا اللہ فلانی فلانی تاریخ اتنا اس نے یہ کام کیا، اس انگلی سے یہ حرکت کی، اس انگوٹھے سے اس نے یہ حرکت کی، بول کر یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گی. اور بندہ آگے سے پتہ کہ سورہ یاسین کو پڑھیں، بندہ آگے سے یہ کہے گا او ظالموں، او میرے اعضاء، میں نے تمہیں ہی بچانے کے لیے تو جھوٹ بولا تھا، آج تو نے مجھے پھنسوا دیا. تو ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری نظر، ہمارے کان انشاءاللہ ہم اس طرف چلائیں گے جو اللہ کے حکم کے تابع ہو. یار اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال رستے نہیں رکھے، اللہ نے نکاح رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کے پاس حلال طریقوں سے پہنچائی ہے. آپ جھوٹ بول کر کمائیں، آپ محنت کر کے کمائیں، واللہ اگر آپ کے مقدر میں ایک بوٹی ہے نا تو آپ کو ایک ہی ملے گی، چاہے حلال کما لو چاہے حرام کما لو، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو اس لیے ان کافروں کی پلاننگز ہیں، لیکن اگر ہم ان کی راہ پر چل کر، ان کے آرگن بن کر ان راہوں پر چلیں گے تو ان کے منصوبے تو کامیاب ہو جائیں گے. وہ تو پھر میرے بھائیوں اس طرف چل پڑیں گے. ابھی تو جناب یہ ایکٹر ہے، یہ سیاستدان عورت ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہم جنس پرستی کو کہتی ہے، کوئی حرج نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسی بستیوں کو اکھیڑ کے پھینکے تو جو میرا رب قوم لوط کی بستی کو الٹا سکتا ہے اس کے لیے آج کسی بستی کو الٹانا مشکل ہے. ہم ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے دلوں کے اندر وہ چینج، وہ فکر، وہ سوچ کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو اہمیت دینا چھوڑ دی ہے، اسلام کو اہمیت دینا چھوڑ دی ہے. ہمارے نزدیک ہماری اہمیتیں، ہمارے میرے بھائیوں جو پریارٹیز ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. ہماری آج بھی پریارٹی، کل بھی پریارٹی صرف اور صرف پہلے نمبر پر اللہ کا دین تھا، اور وہ ہونا چاہیے، باقی آپ سارے کام کریں. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس فتنے کو توڑنے کے لیے ہمارا ہر بھائی ہر بہن انشاءاللہ کام کرے. اور کام کرنے کا طریقہ انہوں نے اپنے بنایا نا، ویژن 2021. ہم انشاءاللہ ویژن 2021 یہ بنائیں گے، ہم انشاءاللہ اللہ کے دین پر چلیں گے، پردہ کریں گے، بے حیائی چھوڑیں گے، ہم میوزک نہیں سنیں گے، ہم محرم غیر محرم کا فرق کریں گے، اپنے گھر میں اسلام کا نظام قائم کریں گے، حلال حرام سب اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے. ہم انشاءاللہ ان کے منصوبوں کو کام، ہمارا منصوبہ تو پہلے ہی آ چکا ہے. ہمارا آئین، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارے لیے میرے بھائیوں پریکٹس مینول پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ یہ قرآن ہے اور اس کی چلتی پھرتی تصویر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تم نے ان کے راستے پر چلنا ہے، تمہاری بیڑا پار. ہمارے پاس تو میرے بھائیوں ہر چیز موجود ہے، اور آپ نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا. تو میرے محترم بھائیوں انہوں نے یہ منصوبے بنائے ہیں، ہم انشاءاللہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے منصوبے بنائیں، ہم پردے کی ترویج کریں. دیکھیں آپ کے کالج اور یونیورسٹی کے اندر الحمدللہ آج بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہماری وہ بہنیں ہیں جو حجاب کے اندر جاتی ہیں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ نوجوان ہیں جو اللہ کے نبی کی پیاری سنت داڑھی چہرے پر سجا کر وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے. نہیں ہوتے ہیں ایسے بھی، میں کوئی مایوسی والی بات نہیں کر رہا، لیکن میجارٹی غلط راہوں پر چل چکی. میجارٹی ان خناسوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو چکی. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر فرمایا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکو، اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے سے یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ کا نور، اسلام، دین، اللہ کا نظام، یہ دنیا میں اللہ کہتا ہے میں کامل مکمل کر کے رہوں گا، چاہے ان کو برائی کیوں نہ لگے. اللہ نے تو کر دینا ہے. اللہ نے پھر ایک اور اصول بنایا. یہ سارے میرے بچے، بھائی، بزرگ، ساتھی احباب بیٹھے ہیں. اللہ کہتا ہے تم چلو گے تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں چلو گے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اللہ کہتا ہے میں روٹیٹ کروں گا، تمہیں میں ریجیکٹ کر کے نئی قوم لے آؤں گا. میرے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ ریجیکٹڈ ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں قیامت والے دن اگر میں ناکام ہو گیا، میرے برٹش پاسپورٹ کا، میرے ڈاکٹر انجینئر بننے کا، میری کوٹھیوں بنگلوں کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ اگر میں وہاں فیل ہو گیا کوئی فائدہ ہے مجھے؟ میں اپنی اولادوں کو ساری دنیا خرید کر دے دوں، لیکن قیامت والے دن مجھے جہنم کی آگ میں الٹا کوندے منہ گرا دیا جائے، مجھے کیا فائدہ ہوا؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، میں تو ناکام ہو گیا، میں تو لٹ گیا.
اب دیکھیں نا عصر کی نماز ایک نماز ہے نا, نماز عصر جس نے جان بوجھ کر اپنی چھوڑ دی, فوت ہوگی, اس کی نماز عصر ضائع کر دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے گویا اس کا مال, اس کی جان, اس کے بیوی بچے, اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا ایک نماز کے بارے میں. تو میرے بھائیوں دین آج بھی وہی ہے, سکون آج بھی اسی دین میں ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا تھا. اللہ کی قسم سکون آج بھی اس میں ہے. اور ہم نے دیکھا دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کو جب اللہ نے انہیں اسلام کی سمجھ دی, وہ انہوں نے اپنی پوری زندگی بدل دی. اور میرے بھائیوں یہاں تو آپ کو آزادیاں ہیں نا, مغرب کے اندر انگلینڈ میں تھے ہم, واللہ ہمارے ایک بھائی تھے, ان کا نام تھا ڈیوڈ. تو ایک فیملی ہے وہاں کی اسکاٹ لینڈ کی, بربینک جس طرح ہمارے یہاں کوئی چودھری ہے, کوئی جاٹ ہے, کوئی کچھ ہے, تو وہ بربینک فیملی تھی. میرے بھائیوں وہ اللہ کا بندہ مسلمان ہو گیا. وہ تھا انجینئر, کیمیکل انجینئر تھا, مسلمان ہو گیا. ڈیوڈ اس کا نام تھا. اس نے اپنا نام عربی میں رکھ لیا داود. داود کو ڈیوڈ کہتے ہیں, یہ اس نے اپنا نام رکھا داود بربینک. میرے بھائیوں پھر اس بندے, وہ بہت بڑا عالم ہے, وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ اس وقت 1000 سے زائد کتابوں کا عربی سے انگلش میں ترجمہ کر چکا ہے. داود بربینک حافظہ اللہ, یہ 2003-4 کی بات بتا رہا ہوں. میرے بھائیوں وہ مدینہ جاتا ہے, قرآن پڑھ کے 10-12 سال وہ مدینہ میرا غائب ہو گیا. انجینئرنگ کی لاکھوں پاؤنڈ سالانہ کمانے والی نوکری کو جوتے کی نوک پر رکھا, گیا اسلام کو سیکھا, عربی کو سیکھا, اور میرے بھائیوں پھر واپس آ کر اس نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا. او جی بڑا مشکل ہو گیا جی, معاشرہ بڑا ڈاڈا جی, لوگ نہیں جین دیندے جی, او جی بستی ہو جاندی ہے جی, خاندان کی کہے گا, برادری کی کہے گی, کوئی برادری کوئی خاندان. جب آپ کی قیامت سامنے ہے, جب آپ کو قبر کا عذاب نظر آ رہا ہے, میں برادری کو کہاں پھینکوں, میں برادری کو کہاں لے کر جاؤں؟ جب میں جہنم میں جل رہا ہوں گا کوئی برادری مجھے بچانے نہیں آئے گی, بلکہ تیرے وہ دوست جو تجھے نیکی کی طرف لگاتے تھے نا, وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر, بتا آج کیوں جہنم میں آیا. سورہ مدثر میں ما سلککم فی سقر, دس بھائی آج کیوں سڑنا ہے پیا. وہ کہے گا قالو لم نکو من المصلین, میں نماز نہیں پڑھتا تھا, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, میں تو مسکینوں کو کھانا ہی نہیں کھلاتا تھا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, میں ٹھٹھا مذاق کرتا تھا اور شغل لگاتا تھا زندگی میں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, میں قیامت کے دن کا منکر تھا. عملی منکر نہیں ہے ہم. عملی منکر وہی ہوتا ہے نا جو بندے کو پتا ہو اور پھر بھی وہ جناب بے حیائی اور نافرمانیوں کے کام کرے. کوئی برادری اللہ کی قسم مجھے کام نہیں آنے والی, کوئی. وہاں اگر کام آنا ہوتا نا تو ماں نے کام آنا تھا. سب سے قریبی رشتہ جس کو درد ہوتا ہے ماں ہی ہے نا. جاؤ قرآن کھولو, وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. اللہ کہتا ہے تیری ماں, تیرے بھائی, تیرے بیٹے, تیرے رشتہ دار سارے وہاں پر تجھ سے غنی ہو جائیں گے, کہیں گے ایسے نہیں جانتے ہم کون ہیں. اور حدیث میں کیا آیا ہے, سگا بیٹا ماں کے پاس جائے گا یوم محشر, امی جی ایک نیکی دے دو, اپنے منہ سے لقمہ ہیں جی. ساری رات بچہ سویا رہا ہے, نماز کے لیے اٹھانا, او جی رہن دے, ساری رات بیزی رہا ہے, اسائنمنٹ بناتا رہا. اسائنمنٹ کا کیا فائدہ جو تیری فجر ضائع کر دے, بھاڑ میں جائی ایسی اسائنمنٹ. تو ماں کہے گی چل میں نے تجھے جانتی, کوئی نیکی نہیں, بھاگ. سگی ماں نے وہاں پر تیرے کام نہیں آنا. میں کون سی برادریوں کو میرے بھائیوں لے کے بیٹھا ہوں, میری صرف ایک ہی برادری ہے اور وہ اسلام ہے. میرا صرف ایک ہی منہج ہے جو اللہ نے نازل کیا, جو میرے نبی نے کر کے دکھایا, میں نے اس پہ چلنا ہے. میں نے راضی اس کو کرنا ہے, جہاں وہ راضی وہاں ہم نے راضی ہونا ہے. کوئی اچھا سمجھے تب, کوئی برا سمجھے تب. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, جائیں جا کے پڑھیں, ان کی قریشی شہزادہ. اور میرے بھائیوں میں نے نا جب ان کی سیرت پڑھی نا سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, تو میرے محترم بھائیوں ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ مکہ مکرمہ میں اس دور میں 1441 سال پہلے اتنا امیر خاندان تھا کہ ایک ایک دن میں 3 جوڑے یہ بدلتے. وہ تو ایسے بھی نہیں کر سکتے. ہمارے میں کوئی بڑا امام خاں ہو تو وہ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 2 جوڑے بدل لے گا, 3 دفعہ کپڑے.
اور کہتے ہیں ان کی خوشبو ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ جب یہ اپنے کپڑوں پر لگا کر نکلتے تو پورے مکہ کے اندر وہ پھیلی ہو تو لوگ دور سے کہتے ہیں مصعب گزرے. اتنا شاندار نوجوان شہزادہ اور امیر ترین لوگ جب اسلام قبول کیا تو مختلف روایات ہیں چچا نے میرے بھائیوں کمبل کے اندر بند کر کے بوری کے اندر دھونی دی, ظلم کیا کہ بندہ باز آ جائے. اور پھر جب ہجرتیں کیں تو میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو دیکھا بیٹھے ہوئے مدینہ کے اندر, تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے, ٹاٹ نہیں ہوتا ٹاٹ, یہ تو بھائی کارپیٹ ہے, اس سے بھی لویسٹ لیول ٹاٹ, وہ ٹاٹ میرے بھائیوں کانٹوں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا سطر چھپانے کے لیے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور کہا کہ دیکھو ان اللہ کے بندوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی کیا حالت بنا لی. اور جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں احد کے اندر, تو میرے محترم بھائیوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں تھا پہنا ہوا کہ جو آپ کو کفن دے دیا جائے. صحابہ آئے, کہا جی ہم اگر ان کے چہرے پر دیتے ہیں تو ران گھٹنوں تک آتا ہے, اگر پاؤں پر دیتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے, اتنا سا کپڑا ہے. فرمایا اس کے چہرے کے اوپر دے دو کپڑا اور گھٹنوں تک آ جائے, اور پاؤں والی جگہ پر ازخر گھاس ہوتی ہے وہ ڈال دو. اللہ کی قسم کل قیامت کے دن مصعب اٹھے گا, اس کے جسم سے خون جاری ہوگا اور مہک والا ہوگا. یہ عمومی حدیث بھی موجود ہے. اور میرے محترم بھائیوں لوگوں نے دین جب سمجھا تو صحابہ اس لیول پر دین پر آئے ہیں. ہمارے اوپر کون سی سختی آئی؟ کھانا پینا, لائف سٹائل, دنیا کی نعمتیں, اے سی, پنکھے, کیا دنیا کی ہمیں مصیبت آئی ہے. اتنی آسائشوں کے باوجود میرے بھائیوں ہم لوگ اللہ کے دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم لوگ ان کافروں کو آج اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ پاکستان میں ہم جنس پرستی اور زنا اور بدکاری کو لیگلائز کروانا چاہتے ہیں. کیا اتنی غیرت ختم ہو چکی ہے امت کی؟ ہم تو وہ لوگ تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جھنڈا خود ایک لشکر کو تھمایا تھا اور کہا جاؤ جس جس علاقے تک اسلام کا نظام ہے, ہر وہ شخص جو اپنے محرم رشتوں کے ساتھ, اس وقت نا ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے, آج بھی یہ ظلم ہو رہا ہے, کمینگیاں ہو رہی ہیں, فرمایا اس کا سر تن سے جدا کر دو. یہ ہمارا دین ہے, حیا والا, اسلام والا, اللہ کی فرما برداری والا. تو میرے بھائیوں جب ہم فرما بردار ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے دشمنوں کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ پر یہ چیزیں امپوز کر سکیں. اور جب ہماری کھیپ تیار ہوگی, پنیری تیار ہوگی, نوجوان نسل اندر سے دہریہ ہوگی, اندر سے منکر ہوگی, بے حیائی, زنا, بدکاری کو وہ حلال سمجھ چکے ہوں گے, اور بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے گندے رشتوں کے اندر وہ بندھے ہوئے ہوں گے, بیوی ہونے کے باوجود غیر کی عورت کو دیکھیں گے, عورت خامد ہونے کے باوجود بدکاریاں کرے گی, تو پھر میرے محترم بھائیوں رزلٹ تو ان کا آؤٹ ہو گیا. یہ ریالٹی ہے اس وقت کی. تو اس لیے ہم نے ان کے پروپیگنڈا کے خلاف عملی طور پر کھڑے ہونا ہے. ہوں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ. آج سے عہد کریں انشاءاللہ پردہ کر کے, دین نافذ کر کے, اپنے گھر کے ماحول کا جائزہ لے کر, بچہ کہاں جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے, کب جا رہا ہے, بیٹی کا معاملہ, موبائل اس کا یوزج کیا ہے, کب کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, کس جگہ پر میں اسے داخل کروا رہا ہوں. یہ کیا ہوا پی ایچ ڈی کر کے آ جائے لیکن دہریہ بن. پچھلے دنوں میرے پاس ایک بندہ آیا, بچہ آسٹریلیا گیا, وہ جناب میرے کو پڑے یا کلینک تے, میں کہا ہاں جی کی ہوا جی چاچو جی, خیر ہے ٹھیک ہے الحمدللہ. میں نے اس بچے کو سلام لیا, وہ کہتا ہے کیا حال ہے, ہاؤ ہائے, حالانکہ پاکستان تھا, میرے پیچھے وہ جمعہ پڑھتا رہا ہے. وہ میں نے کہا بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے یہ جب سے 5-6 سال آسٹریلیا میں رہ کے آیا ہے, گریجویشن تو اپنی مکمل کر لیا. یار گریجویشن کی کیا حیثیت ہے, مجھے یہ بتائیں. حضرت بلال گریجویٹ تھے؟ او بولو یار. حضرت صہیب رومی گریجویٹ تھے؟ جنت سے چلنے کی کس کی آواز آتی تھی؟ حضرت بلال کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اصل کامیابی قرآن کیا کہتا ہے؟ فمن زحزح عن النار, اللہ کہتا ہے جس کو آگ سے بچا لیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. اللہ کا اصول تو یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جو جنت وچ گیا جڑا اگ تو بچ گیا. یا اللہ میرے پاس 3 پاسپورٹ ہیں, یا اللہ میں فلانے جگہ کا نمبردار ہاں, یا اللہ میں وزیر اعظم نہ ہوں, کوئی اہمیت؟ نتھنگ.
اللہ نے کہنا ہے اعمال کیا ہیں وہ لے کے آؤ ذرا. تو لمبردار سی اوتھے سی نمبرداریاں تو پیچھے چھوڑ کے آ گیا, آج بتا میرے لیے تو کیا کر کے آیا. اللہ اکبر. تو وہ جناب بابا بولا, آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہیں, کہتا ہے جی میں نے لاکھوں لگا کر آسٹریلیا بھیجا, بچہ پڑھ کے آ جائے گا, دینی تربیت نہیں نہ کر سکے, عقیدہ نہیں سکھایا, منہج نہیں سکھایا, اب بچہ قرآن پر اعتراض کرتا ہے, ایتھیسٹ بن گیا, اسلام پر اعتراض, قرآن پر اعتراض, فضول باتیں کرتا ہے. میرے ساتھ اس نے ان ٹچ کر دیا, واللہ آج تک بھی کئی دفعہ وہ میرا دماغ کھاتا ہے. کافی حد تک اس میں کچھ کلیئرٹیز آئی ہیں, میں نے اسے سائنٹیفک لیا. میں تو چھاڑ یار, قرآن کو بعد میں لیتے تو سائنٹیفک آ میرے ساتھ بات کر, ایسٹرونومی پر بات کر, تو ہیومن ریپروڈکٹیو سسٹم پر میرے ساتھ بات کر. میں تجھے ثابت کرتا ہوں کہ تیری میڈیکل سائنس کو 200 سال پہلے نہیں پتا تھا. پورے پیدائش کا نظام قرآن نے پہلے بیان کیا, آ میرے سامنے آ. اچھا باتیں ہوئیں, برل وہ مانا, لیکن اتنا تذبذب اور اس قدر دماغ کے اندر فطور میرے بھائیوں سوسائٹی نے بھر دیا تھا کہ آج تک وہ سیدھا نہیں ہو سکا. اسی ساڑنی ہے, پھونکنی ہے ایسی ڈگری جو میرا ایمان ہی میرے بھائیوں کھینچ کر لے جائے. آج یہ منج بنا ہوا ہے جی, بچہ پڑھے ہونا چاہیے. ڈاکٹر, انجینئر, سائنسدان سے نیچے تو ہم بولتے ہی نہیں. تو میرے محترم بھائیوں, ریڈی والے سے کون شادی کرے گا؟ ڈرائیور سے کون کر, ہونا نیک چاہیے. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کا معیار کیا بیان کیا؟ فرمایا جس کے ایمان اور اخلاق, کتنی چیزیں جی؟ جس کے ایمان اور اخلاق پر تم مطمئن ہو اور اس کو اپنے بیٹی یا بیٹے کا رشتہ نہیں دیتے تو معاشرے میں فتنے کو دعوت دو گے. یہ دو ہی چیزیں ہیں, باقی چیزیں دیکھنی ہیں وہ بعد میں سیکنڈری دیکھ لو. ہم پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ باقی چیزیں. ٹھیک ہے جی, ابا جی 70 سال کی عمر تک بناتے رہے, ان سے مکان نہیں بنا, اور 25 سال کے لڑکے نو کہندے نے تو کوٹھی بھی چھات, تیرے کو 6 گڈیاں بھی ہون, تو یہ بھی ہو. نہیں ایسے ہوتا یار, یہ شیطانی حملے ہیں. ایمان اور اخلاق دیکھیں, ریزنیبل ہو, حلال حرام کی فکر کرنے والا ہو, اللہ نے معقول کمائی دیا, اللہ تعالیٰ برکتیں دینے والا ہے. آپ اور میں نے واللہ اتنے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے گھروں میں ٹوٹے برتن ہوتے تھے, آج وہ کوٹھیوں کے اندر بیٹھے ہیں 10 15 20 سال کے اندر. تو میرے بھائیوں, ان کے پراپیگنڈے, اس کا توڑ اللہ نے نازل کر دیا. ہم سب نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم سب نے اپنے رویے بدلنے ہیں, ہم سب نے اس دین کو اہمیت دینی ہے. ورنہ میرے محترم بھائیوں, اگلی نسلیں جو آ رہی ہیں نا, یہ اپنے باپ دادا کو اٹھائیں گی. جس وقت تو کھنگ شروع ہوئی نا 50-55 سال کی, انہوں نے چکنا ہے اور جا کے اولڈ ہوم میں جمع کروانا ہے. ابا جی لے لو جی. یہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے, یہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے. اور میرے بھائیوں, ہم نے دیکھا اللہ کی قسم, ہزاروں کی تعداد میں انگلینڈ کے اندر مائیاں بابے, ان کو اولڈ ہومز کے اندر رکھا ہوا ہے. اولڈ ہوم میں کام کرنے والے ان پر ظلم کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. ان بیچاروں کی کوئی زندگی نہیں. جانور کو جس طرح ڈالا جاتا ہے نا چارہ, شاید وہ زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہے جتنی بری زندگی اولڈ ہومز کے اندر وہ مائیاں بابے گزار رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے دین کو چھوڑا. باغی بنے نا, اللہ نے دنیا میں سزا دی, اگے تو سڑنا ہی سڑنا ہے. اس لیے اپنے معاشروں کو جوڑ کے رکھیں. ہمارا نظام اللہ نے بڑا سونا نازل کیا ہے, ہم نے اس پر چلنا ہے, اسے قائم کرنا ہے, اپنے خاندانوں میں اسے بھیجنا ہے, اپنے بچوں کو بٹھا کے بتانا ہے یہ تیرے محرم ہے, یہ غیر محرم ہے, یہ ماں کا حق ہے, یہ باپ کا حق ہے. اسے پتہ ہی کوئی نہیں. وہ 5 سال جب وہ لاہور اسلام آباد میں ہاسٹل میں رہے گا, کون کرے گا اس کی تربیت؟ لاکھوں روپے فیسیں, لاکھوں روپے ہاسٹل کے, آزادیاں, لڑکیاں لڑکے وہاں پر ہاسٹلوں میں رہ رہے ہیں. کیا اس کے پاس بچے گا؟ ڈگری تو وہ کر کے آ جائے گا, نہ تیرے کام کا نہ اسلام کے کام کا. اللہ رب العزت ہمیں ان کافروں کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرمائے. ہم اعلیٰ تعلیم ضرور حاصل کریں, لیکن ایمان پڑھنے کے بعد, اسلام پڑھنے کے بعد, اسلام پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ پھر یہ اعلیٰ تعلیم آپ کے لیے بینیفیشل ہے, فائدہ مند ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہاں جی, ہاں جی, یہ اصل رجب کے کنڈے ہیں نا جی, جو یہ پرانے دور کی ایک بدعت ہے. بنیادی طور پر کہتے ہیں جی جعفر صادق علیہ رحمہ, ان کے نام کی ہم لیتے ہیں, لیکن اس کی جو پوری ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ 22 رجب جو ہے یہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے, اور یہ شیعہ کا ایجاد کردہ ایک تہوار ہے. وہ اس
شوگر کوٹڈ کے اندر لپیٹ کے نا تو حضرت معاویہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں یہ بدبخت. اصل اس کی حقیقت یہ ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ جعفر صادق کا بھی جو واقعہ وہ من گھڑت ہے، کذاب راوی ہیں، فضول سی بات ہے. تو بہرحال یہ ساری خرافات ہیں. یہ پتہ کون لوگ کرتے ہیں؟ رجب دے کنڈے جی فلانا ہو گیا جی، اب شب معراج کو نہ روزہ نہ نماز نہ فرض کچھ نہیں، شب رات نو جاگنا ہے. یہ شیطان نے لوگوں کے دماغوں میں ڈالا ہوا ہے کہ تو بس یہ 2 4 5 سال میں کام کر لے، تیرا بیڑا پار ہے، باقی کوئی ضرورت نہیں، باقی کوئی ضرورت نہیں. حالانکہ اصل دین تو نازل ہو چکا ہے. تو یہ رجب کے کنڈے بھی اسی قبیل کی بدعت ہے جو الحمدللہ اب شہروں شروع میں تو دم توڑ گئے ہیں. ہم نے ویسے منشی محلے ہم رہتے تھے بچپن میں، وہاں پر بھی ٹھوٹیاں تقسیم ہوتی، اب نہیں دیکھ رہے. تو اللہ کا شکر ہے کچھ عوام کو بھوک پڑی ہے نا، وہ نہ کہے یار ہے چنگی مصیبت ہے، جان چھوٹی. کچھ لوگوں میں شعور آ رہا ہے اور کچھ لوگوں کو یہ بھولتی جا رہی ہیں چیزیں، کیونکہ دین بیزاری زیادہ ہے نا، ایتھیزم آ گیا، دہریت ہے، وہ دین بیزار ہے، وہ ساتھ رسومات بھی انہوں نے رگڑ دی، وہ ویسے ہی دوسرے راستے پر چل پڑے. بہرحال یہ ایک ناجائز اور قبیح عمل ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور یہ بر صغیر پاک و ہند کی ایجاد ہے. آپ یہاں عرب میں چلے جائیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیا ہے. ہاں جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک.